ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہوٹلوں کے دل دادا ہیں، آن لائن بک کرا کر کے کھانے کی عادت سی پڑ چکی ہے، گھر میں اگر خواتین کو آلسی ہو چکی ہے، بناتے نہیں ہیں، جیسے عادتیں بگڑی ہوئی ہیں اور صورتحال بہت بے انتہا جنک فوڈ کھانے کی، یا پھر جیسے بھی جو ہے اس وقت جنزی تو اس کے عادی ہو ہی چکی ہے، لیکن گھروں میں خواتین کی جانب سے پکائے نہ جانے یا سستی دکھانے کی وجہ سے بھی ہوٹلوں کی جانب رغبت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بالخصوص میٹروپولیٹن سٹیز میں اس وقت کچن کسی کام کا نہیں رہا، یا تو وہ صرف صبح اور شام کی چائے بنانے کے لیے یا کچھ دیگر چیزوں کے لیے استعمال میں ہوتا ہے۔ کھانا بنانے کے لیے تو شاید ہی خال ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایسے کہا جا سکتا ہے جیسے ماحول دیکھا جا رہا ہے، اور شہروں میں ہوٹلوں کی چین جو بڑے پیمانے پر الگ الگ اعتبار سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ جن علاقوں پہلے رہائشی علاقے مانے جاتے تھے بنگلور شہر میں، آج وہ ہوٹلوں کے لیے مشہور علاقہ مانا جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر کھانے کی دلچسپی بھی بڑھی، ذائقہ بھی بدلا، اور چٹپٹی چیزوں کی کھانے کے عادی ہو گئے، اور پھر لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کھانے کے اوپر سے جو بھی ملے، ہوٹل میں جو بھی مل رہا ہے لذیذ کھا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی بڑے خوش ہیں، اور میڈیکلز والے بھی بڑے خوش ہیں، اور بڑے بڑے ہاسپٹلز والے بڑے خوش ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ باہر کا جب کھائیں گے تو طبیعت بگڑے گی، نئی بیماریاں آئیں گی، تو کام یہاں بھی چل رہا ہے، کام وہاں بھی چل رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ خبر بالخصوص انہی لوگوں کے لیے ہے۔ بنگلورو میں اگر آپ ہیں اور ہوٹل میں کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، تو آپ کو کس طرح کا گوشت پروسا جا رہا ہے، کس طرح کی سڑی ہوئی چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں، روغن لگا کر کے، گرم مسالے لگا کر کے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی چھاپے ماری کی مہم پورے بنگلور میں جاری ہے۔ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے 3 دنوں میں تقریباً 60 بڑے ہوٹلوں پر چھاپے ماری کی، اور اس چھاپے ماری کے دوران ہوٹل سے سڑا ہوا گوشت، ایکسپائر غذائی اجزاء، سڑی ہوئی سبزیاں، استعمال کیا ہوا کھانا، پکانے والا تیل ملا ہے۔ یعنی ایک ہی تیل کو 10 مرتبہ گرم کر کے آپ کو گوشت فرائی کر کے دیا جاتا ہے، اور جو گوشت فرائی کر کے دیا جا رہا ہے وہ تازہ ہے یا کتنے دنوں سے جو ہوٹل کے اسٹور روم میں سڑا پڑا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ اچھی سی خوشبو، مسالے دار خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، لے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح کی چیزیں آپ کو پروسی جا رہی ہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فوڈ سیفٹی کی کئی خلاف ورزیاں پائی گئی ہیں۔ افسران نے بتایا ہے کہ حیرت انگیز طور پر 1 برس سے زیادہ پرانی نان ویجیٹیرین اشیاء بھی برآمد کی۔ 1 سال رکھا گیا ہے اسٹور روم میں نان ویجیٹیرین اشیاء۔ چھاپے ماری کے دوران فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے افسران نے کل 77 غذائی اجزاء کے نمونے اکٹھے کیے، انہیں لیبارٹری میں بھیجا۔ جائزے کے دوران 640 کلو گرام چکن، مٹن اور مچھلی، 276 کلو گرام سڑی ہوئی سبزیاں، 45 لیٹر ایکسپائر دودھ اور دہی، آؤٹ ڈیٹڈ دہی اور آؤٹ ڈیٹڈ دودھ، 12 کلو گرام بیکری کی مصنوعات، 66 کلو گرام ایکسپائر غلط لیبل والی اشیاء خوردونوش ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 49 لیٹر استعمال کیا ہوا کھانا پکانے کا تیل بھی ضبط کیا گیا۔ یعنی ایک مرتبہ پکایا ہوا تیل میں بار بار جو چیزیں ڈال کے بار بار پکائی جاتی ہیں، وہ 49 لیٹر استعمال کیا ہوا کھانا پکانے کا تیل استعمال کیا جو ہے پکڑا گیا ہے۔ 1 برس سے زیادہ پرانے ایکسپائری ڈیٹ کے نان ویجیٹیرین اجزاء کی برآمدگی نے افسران کو پریشان کر دیا ہے۔ جانچ کے دوران یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایکسپائری غذائی اجزاء کو دوبارہ پیک کر کے استعمال کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ بتائیے، افسران نے بنگلورو کے اہم علاقوں یو بی سٹی، ایم جی سٹی،
ब्रिगेड रोड में वाक़ होटलों रेस्तोरां के बावर्ची खानों में फूड स्टोरेज का जायज़ा लिया। होटल स्काई में 45 किलो सड़ा हुआ चिकन, मुबैना तौर पर गाय का गोश्त, 6 किलो वेजिटेबल कटलेट और 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल रॉयल चैन होटल से 50 किलो बतख का गोश्त भी जब्त किया गया। 5 किलो सड़ी हुई मछली भी जब्त की गई। इस तरह टेस्कोन होटल में 5 किलो खराब मशरूम पाए गए और सांचेज होटल से भी 3 किलो खराब मछली, 7 किलो खराब केक, आलू और दीगर खाने की चीज़ें जब्त की गई हैं। ये सब वो होटल है नाज़रीन गिरामी जो मशहूर माने जाते हैं बेंगलुरु के मशहूर इलाकों में। अगर इन बड़े बड़े होटलों में जो मशहूर हैं, बड़े पाकीज़ा माने जाते हैं, उन होटलों का अगर ये हाल है तो आपके आसपास के इलाकों के होटलों के स्टोर रूम में जाकर के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको क्या परोसा जा रहा है जल्दी खाने के चक्कर में। अभी देखिए, अभी और कुछ सुनाऊंगा आपको इन तफसीलात, तो आप होटल के करीब भी फटकना भी मुश्किल हो जाएगा आपको। अफसरान ने यह बताया है कि पनीर पैकेटों में मरे हुए कॉकरोच पाए गए हैं, मशरूम में फफूंद और बेबीकॉर्न में कीड़े मिले हैं। फफूंद मतलब ये कि मशरूम में वो जब सड़ जाते हैं तो उसके ऊपर जो एक किस्म के और पानी के आबले जैसे होते हैं उस तरह से आते हैं। फ्रीज़र से गोश्त की अशिया भी मिली हैं। यूबी सिटी में वाक़ होटल स्काई के बावर्ची खाने में बड़ी मिकदार में ख़राब गोश्त और दीगर ग़िज़ाई अशिया ज़ब्त करने के बाद सील कर दिया गया और इसके नमूने लैब के लिए भेजे गए। अब रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले होटलों, खाने के पीने इदारों को मज़ीद कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई, जाहिर सी बात है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान की मुहिम सिर्फ स्टार होटलों तक महदूद नहीं है। KFC, मैकडोनल्ड्स, सबवे जो मशहूर चैन है जिसको आप बड़े पसंदगी के साथ खाते हैं, कई फूड मकामात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। ज़ाब्तों की तामील के फूड गोदामों का भी मुआयना किया जा रहा है। अफसरान ने बताया कि ब्रिगेड रोड पर मैकडोनल्ड में इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल को साफ़ करने के लिए मैग्नीशियम सल्फाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपको आगे जाकर के कैंसर जैसे बीमारियों को जन्म देता है। मैग्नीशियम सल्फाइड क्या है? मामूली चीज है। फूड सेफ्टी रूल्स के लिहाज से एक संगीन मामला है और उसकी जांच की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सब कुछ सुनने के बाद क्या आप अपनी सेहत ख़राब करने के लिए, ठीक है कभी हफ्ते में एक बार, कभी कभार थोड़ा सा मुंह का मज़ा चेंज करने के लिए, उसमें तब्दीली लाने के लिए ठीक है, लेकिन आजकल तो ख़ुद हम अपने आसपास में अपने घरों का ही हाल देख लें तो क्या सूरत हाल बनी हुई है ये हम सबसे, इसलिए इन तमाम चीज़ों को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं, ये तो चीज़ें पता चल गई। अब देखिए, आप जिस वकील के पास जा रहे हैं वो वकील फेक है या असल है, कैसे जानेंगे आप? ब्लैक कोट पहन लिया, आप किसी केस में हो गए, कोर्ट के सामने घूम रहा है, आपको अपने आप को वकील बता करके पेश किया। आपको पता है एक रिपोर्ट आई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सरबराह मिनन मिश्रा के एक बयान का हवाला दिया गया है अर्जी में, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 से 40 वकला फर्जी हैं, यानी कि मुल्क में हर 3 में से एक वकील फर्जी निकल रहा है, फेक। और सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया इस मामले में। मुल्क में फर्जी वकला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से मंगल 11 अगस्त को एक अर्जी पर जवाब तलब किया। उसमें कहा गया कि फर्जी वकला के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी मरकजी तहकीकाती एजेंसी यानी CBI को सौंपी जाए। समाअत के दौरान CJI सूर्यकांत की बेंच ने इसे संगीन मामला करार दिया। अर्जी में कहा गया है कि वकालत एक अहम पेशा है, अगर यहाँ फर्जी लोग रहते हैं तो उससे अदालती इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचेगा। अर्जी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सरबराह मिनन मिश्रा के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसमें उन्होंने कहा था कि बार में 30 से 40% वकला फर्जी हैं, यानी हर 3 में से एक वकील मुल्क में फर्जी है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि रवां साल जून में बार काउंसिल के वकील प्रशांत कुमार, विपिन नायर ने सुप्रीम कोर्ट में डेटा को रखा था। इन दोनों का कहना था कि इस पर जल्द से जल्द तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है।
راجہ چودھری نامی ایک وکیل نے عرضی داخل کیا. عدالت میں سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ پیشے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. جو لوگ اصل میں وکیل نہیں وہیں وہ اس کے نام پر وصولی کر رہے ہیں. الہ آباد ہائی کورٹ نے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی. اس پر سی جے سوریہ کانت نے کہا کہ ہاں 105 وکلاء کا معاملہ سامنے آیا ہے. یعنی 105 وکلاء فرضی طور پر باقاعدہ حج کے سامنے حاضر بھی ہو رہے ہیں اور آپ کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. عزیز گزار نے اس دوران کہا کہ 1000 سے زائد فرضی وکیل الہ آباد میں ہیں صرف. عزیز گزار کے مطابق اسی طرح دیگر ریاستوں کا بھی حال ہے. واضح ہے کہ کچھ روز قبل کفیل خان بمقابلہ اتر پردیش ایک معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وکالت کے پیشے میں مافیا لوگ بیٹھے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے. اس کے بعد یو پی میں فرضی وکلاء کے خلاف کارروائی کی گئی. الہ آباد میں بار کونسل کی سفارش پر 68 وکلاء کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. یو پی پولیس کا کہنا ہے کہ تقریباً 100 ایف آئی آر درج ہونے ہیں. اسے آہستہ آہستہ عمل میں لایا جائے گا تاکہ کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے. اب بتائیے, جو لوگ کیس درج ہونے کے بعد جس وکیل کے پاس جا رہے ہیں وکیل ہی فیک نکل رہا ہے, تو جس نے کیس لے کر کے گیا وہ کیا کرے گا؟ اور یہ گنڈا گردیاں چلتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. اس معاملے میں بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. کس طرح لوٹا جاتا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے بھارت میں. کمشنر ٹاسک فورس شمشاد زون نے راجندر نگر پولیس کے ساتھ مل کر زیر زمین خزانہ نکالنے کا جھانسا دے کر عوام کو دھوکہ دینے والے گروہ کو بے نقاب کیا ہے. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمین کو گرفتار کیا. ان کے قبضے ان کی نشاندہی پر 2 کار, 1 آٹو رکشہ, 2 موٹر سائیکلیں, 4 موبائل فون, نقلی سونے کے سکے, کوئلہ, مٹی, پوجا کا سامان ضبط کیا. اور پتہ ہے یہ پوجا پاٹ کرنے والے اور سب نکالنے والے لوگوں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے منور عرف منا, سید علی, اشرف, محمد حاجی, محمد سلمان. اور اس کا حلیہ دیکھیے کیا ہے. منورگڑی ملکا پور حیدرآباد کا رہنے والا ہے اور کاروں کی ڈینٹنگ اور پینٹنگ وغیرہ کا کام کرتا ہے. سید علی اشرف الیکٹریشین ہے, محمد حاجی آٹو ڈرائیور ہے, سلمان بائک میکینک ہے اور تینوں میڈچل ملکاجگری ضلع کے مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں. اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ جو ہے زیر زمین خزانہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور پھر خزانہ نکالنے کے بعد اس کے ذریعے پوجا پاٹ کرنے کی بات کہہ کر کے ان سے سادہ لوگوں سے پیسہ لے کر کے فرار ہو جاتے ہیں. گھروں کے نیچے دفن چھپی ہوئی دولت تلاش کرنے کا خاص علم ان کے پاس یہ کہا جاتا ہے. کوئی آپ کے پاس آ کر کے کہیں آپ کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے نہ کہے کہ بھائی آپ کے گھر کی زمین کے نیچے خزانہ ہے, نکال کے دے دیں گے. کون کس حلیے میں آتا ہے اور کیسے لوٹ کے لے جاتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ناظرین گرامی, مولانا شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد کے خلاف مبینہ طور پر جعلی فیس بک پروفائل کے ذریعے قابل اعتراض, توہین آمیز اور گمراہ کن مواد پوسٹ کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے. واقعے کے سلسلے میں لکھنؤ کی سعادت گنج تھانے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور پولیس سائبر سیل کی مدد سے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. رپورٹ کے مطابق رستم نگر کے رہنے والے عباس مہدی نے پولیس میں شکایت درج کروائی. ان کا الزام ہے کہ کچھ نامعلوم سماج دشمن عناصر فیس بک پر جعلی آئی ڈی بنائی, اس کے ذریعے ان کے دوست ایڈوکیٹ محمد نقوی, میثم اور معروف شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد کے خلاف قابل اعتراض مواد نشر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ تصویر کہاں کی ہے, کب لی گئی اور راہل گاندھی کے ساتھ خاتون کون ہے؟ یہ پوچھا تھا گری راج سنگھ نے. یعنی راہل گاندھی اگر کسی کے ساتھ تصویریں بھی نکالتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. یا پھر یہ کہ جو ہے اپنے نیتاؤں کے غلط حرکت, ریپسٹ نیتا اور کتنے نیتاؤں کو جو ہے گرفتار کیا گیا, ان کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ان کو اوقات نہیں, ہمت نہیں ہے. راہل گاندھی اگر کوئی فوٹو پوسٹ کر دیتے ہیں یا ان کے آتی ہے تو پہلی بار پوچھ لے. ایسا لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بلکہ وہ پی ایم کے عہدے پر ہے. کانگریس کی سینئر رہنما لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے خاتون اور بچے کے ساتھ کشتی میں موجود تصویر سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا. مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی سے سوال کیا کہ یہ تصویر کہاں, کب لی گئی, ان کے ساتھ موجود خاتون اور بچہ کون ہے.
تصویر میں راہل گاندھی کشتی میں خاتون اور بچے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ گریراج سنگھ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے تجسس کا اظہار کیا۔ راہل گاندھی سے تصویر کے مقام، وقت اور اس کے ساتھ موجود تمام چیزوں کے بارے میں شناخت پوچھی گئی۔ سپریا شری نیت نے گریراج سنگھ کے انداز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرد اور عورت کو ایک ساتھ دیکھ کر اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کرنا قابل اعتراض ہے۔ ان کی ذہنیت کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کس سطحیت کی ہے۔ بہرکیف کانگریس کی ترجمان سپریا شری نیت نے گریراج سنگھ کے سوال پر سخت رد عمل بھی ظاہر کیا اور کہا کہ راہل گاندھی کے ایک دوست کی اہلیہ اور ان کا بیٹا ہے، یہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی، یہ خاندانی تفریح تھی اور راہل گاندھی کا دوست خود تصویر میں موجود نہیں تھا، وہ اس کی تصویر لے رہا تھا۔ ناظرین گرامی، بھارت میں عدلیہ کا مقام جو تھا وہ اب دھیرے دھیرے اس کا مقام اور اس کی عزت، اس کی توقیر میں اضافہ ہونے کے بجائے وہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ وجہ اس کی مختلف چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ججوں کے بیانات کہیں یا ان کی سابقہ کچھ ایسی چیزیں جو سامنے آئیں یا ان کی جانب سے لیے گئے فیصلے جس کو ایک طرفہ مانے گئے، اسی لیے ان کو اس وقت جن زی قبول نہیں کر رہی ہے یا طلبہ۔ ملک کے چیف جسٹس سوریہ کانت کو ایک باوقار قانون یونیورسٹی کے کنونشن تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیے جانے کی تجویز پر طلبہ میں ناراضگی سامنے آئی۔ حیدرآباد کی نیشنل اکیڈمی آف لیگل اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے آخری سال کے طلبہ کے گروپ نے یونیورسٹی انتظامیہ سے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے۔ 450 طلبہ نے دستخط کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کو اپنی درخواست پیش کی، جس میں کہا گیا کہ وہ چیف جسٹس کے ہاتھوں ڈگری حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ طلبہ نے واضح کیا کہ ان کا اعتراض محض کسی ایک شخصیت سے متعلق نہیں بلکہ آئینی اقدار، شہری حقوق اور احتجاج کے معاملات پر عدلیہ کے رد عمل جیسے وسیع تر مسائل سے متعلق ہے۔ طلبہ نے اپنی درخواست میں کہا کہ وہ کنونشن کا پلیٹ فارم یونیورسٹی کے اقدار کی عکاسی کرنا چاہیے۔ طلبہ کے اعتراض کی بنیادی وجہ 20 جولائی کو دہلی کے جنتر منتر پر چلو سنسد احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر درخواست ہے۔ یہ احتجاج کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں نیٹ امتحان کے انعقاد اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کیا گیا تھا۔ اس دوران پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کیے جانے کے الزامات سامنے آئے تھے۔ 22 جولائی کو اس معاملے کی فوری سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست پیش کی گئی۔ طلباء نے عدالت کے رد عمل پر بھی اعتراض ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کارروائی سے متعلق ویڈیو شواہد پیش کرنے کی کوشش کرنے والے وکلاء کو مناسب موقع نہیں دیا گیا۔ دعویٰ کیا کہ احتجاج کے دوران 170 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، لیکن سپریم کورٹ کی سابقہ ہدایات کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ کس طرح سے اس وقت طلباء کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اس سلسلے میں لاپرواہی عدلیہ کی جانب سے دیکھنے ملی یا چیف جسٹس کی جانب سے۔ نلسار کے طلباء نے وائس چانسلر، رجسٹرار اور فیکلٹی کو دی گئی درخواست میں جسٹس سوریہ کانت کو کنونشن کا مہمان خصوصی بنانے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، طلباء اس وقت جاگ چکے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، وہ بڑے قریب سے اور گہرائی اور گہرائی سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے ایام میں جن زی کا غصہ مختلف شعبہ جات پر گرنے لگے۔ ناظرین گرامی، آپ کو پتہ ہے آسام میں NRC کے چلتے 3 کروڑ سے زائد شہری شناختی کارڈ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ جواب کے لیے حکومت کو سپریم کورٹ سے مزید 6 ہفتوں کی مہلت ملی ہے۔ آسام میں حتمی NRC کے نفاذ اور اس میں شامل شہریوں کو قومی شناخت کارڈ جاری کرنے سے متعلق جمعیت علماء ہند اور آمسو کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ فضیل احمد ایوبی کے توسط سے پیر کو داخل اہم پٹیشن پر سپریم کورٹ میں جسٹس SM نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادے کی 2 رکنی بنچ کے سامنے سماعت ہوئی۔ تاہم مرکزی اور آسام حکومت کی جانب سے نوٹس جاری ہونے کے باوجود اب تک جواب داخل نہ کیے جانے کی وجہ سے عدالت نے معاملے کی سماعت 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے جواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت طلب کیا، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے پیش سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ نوٹس جاری ہونے کے باوجود مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کیا اور اب انہیں اپنا اعتراض اور جواب عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔
کپل نے عدالت کو مزید بتایا کہ رجسٹرار جنرل آف انڈیا کی جانب سے جمعیت علماء ہند کی پٹیشن پر جواب داخل کیا جا چکا ہے، جس کے جواب میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے ریجوائنڈر داخل کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کی نیتی وادی میں جو خوفناک طغیانی آئی اس کے بارے میں آپ کو خبر ملی ہوگی۔ تماک نالے پر بیلی برج بہہ جانے کی وجہ سے BRO آپریٹر کے لاپتہ ہونے کی خبریں سامنے آئیں۔ جی ہاں، اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں بھارت چین سرحد کے قریب واقع نیتی وادی میں تماک نالہ اچانک پانی اور ملبے کا شدید ریلا آ گیا، جس کے نتیجے میں نالے پر بنا بیلی برج بہہ گیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اچانک آنے والے پانی اور ملبے کے تیز بہاؤ نے پل کو اپنی زد میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے بہا لے گیا۔ یہ پل نیتی وادی کے دور دراز علاقوں کو جوڑنے کے لیے ایک اہم رابطہ فراہم کرتا تھا۔ بتایا گیا کہ پانی کے تیز بہاؤ میں بارڈر روڈ آرگنائزیشن کا ایک آپریٹر، 2 گاڑیاں بھی بہہ گئی۔ واقعے کے بعد لاپتہ آپریٹر کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا جا چکا ہے اور قریب سے اس پر نظریں رکھی جا رہی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، 2 اہم ترین اخبارات سے ملنے والے ایک رپورٹ کے مطابق منگل کو انکشاف کیا گیا ہے کہ باب المندب کے علاقے میں حوثیوں کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائل کے ذریعے سے ایک اور تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جانے کے نتیجے میں حملے کی 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نمائندے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 پاکستانی اور ایک انڈونیشی شہری بھی شامل ہے۔ حوثیوں نے صوبہ تعز کے مشرقی علاقے سے بیلسٹک میزائل داغا تھا، جس نے باب المندب سے گزرتے ہوئے تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بحر احمر اور باب المندب میں تجارتی بحری جہازوں کے آمد و رفت کو حوثیوں کی جانب سے لاحق مسلسل خطرات کے درمیان ہوا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یمن کے حوثی اور سعودی عرب میں کس طرح سے جو ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور حوثیوں کی بھی اور ان کے کمانڈروں کی بھی جو حملے ہو رہے ہیں، سعودی عرب کو بیک کرنے والے مختلف جو فوجی جو اس وقت کارروائی کر رہے ہیں یمن میں، اس کی وجہ سے اس کے جواب میں اس وقت جو بحر احمر میں باب المندب وغیرہ میں حوثی لگاتار ان کی کشتیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔